طلحہ خان صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ استخارے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتا دیجیے۔ بس انہوں نے تفصیل سے پوچھا ہے تو مناسب تفصیل میں کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ استخارہ جو ہے یہ زندگی کا معمول اس کو بنانا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دو جو اہم موڑ اور مواقع آئے تو اس پر تو استخارہ کا اہتمام ہو، اور روزمرہ کے جو کام ہے جو کسی درجے میں اہم ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس میں استخارہ کا اہتمام نہ ہو۔ شریعت کے جو تعلیمات اور ہدایات ہے، احادیث کے جو الفاظ ہے، جیسے کہ بخاری کے الفاظ ہے کہ اذا ہم احدکم الامر فلیرکع رکعتین من دون الفریضہ، بخاری کی روایت کہ آدمی جو بھی اہم کام کا ارادہ کرے تو اس کے لیے استخارہ کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اہم کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی نماز اور طریقہ اور اس کی ترغیب ایسے دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی صورتیں اور نماز کی ترغیب ہمیں دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا، تو ہمارے زندگی کا بھی معمول ہونا چاہیے کہ روزمرہ کے کاموں میں بھی جو اہم کام ہے جس میں تھوڑا تردد ہو سکتا ہے آدمی کو، اس میں بھی ہم استخارہ کریں۔ پھر اشکال ہوگا کہ استخارے کا وقت، تو اس کا میں آگے جواب دوں گا کہ استخارے کے دو طریقے، ایک تفصیلی ایک مختصر ہے، تو مختصر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی دقت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ استخارہ کا طریقہ تو مسنون یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں جو 3 اوقات مکروہ جس کا بار بار تذکر آ چکا ہے، ان کے علاوہ جو باقی اوقات ہے اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، اس میں کوئی بھی 2 صورتیں پڑھی جائے، کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں میں صورتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے مسنون استخارے کا، بہتر تو یہ ہے کہ عربی میں ہی وہ الفاظ ادا کیے جائے، اس لیے کہ عربی کے الفاظ میں جو جامعیت ہے اور اس میں جو برکت ہے وہ دوسرے زبانوں میں نہیں ہے، تو وہ الفاظ ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ اور بھی روایات میں الفاظ ہے، لیکن سب سے جو مختصر الفاظ ہے وہ یہ ہے، اور ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر اور آپ کے قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں میرے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے تو یہ میرے لیے مقدر فرما، اور اگر شر کا پہلو ہے تو مجھے اس کام سے موڑ لے اور اس کام کو مجھ سے موڑ لے اور مجھ سے یہ کام نہ کرائے۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے، اور اس دعا میں جو جامعیت ہے وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ تو یہ دعا کہی جائے، پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر دل کے رجحان کا اعتبار ہے کہ دل کا رجحان جس طرف ہو جائے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک بار نماز پڑھنے سے، استخارہ کرنے سے دل کا رجحان نہ ہو تو دوسری بار، یہاں تک کہ 7 بار تک لکھا گیا ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک چیز سے متعلق 1 ماہ تک مسلسل استخارہ کیا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ دل کے اطمینان کسی ایک طرف قائم ہونے تک یہ نماز مسلسل پڑھی جائے، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس جانب پھر اس کام کو کیا جائے، اور جب تک تردد کی صورت ہو تو اس کو جاری رکھا جائے۔ لیکن اگر بہت زیادہ جاری رکھنا مشکل ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، اور یہ بھی استخارہ کے برکات کے نیچے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ وہ کام جس کو آپ اپنے خیال کے مطابق یا اپنے وسائل کی روح سے درست سمجھتے ہیں، بس وہ طریقہ اور وہ کام آپ کر لیں تو امید ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ استخارے کے 2 بڑے فوائد ہیں اور مقاصد ہیں اور شریعت کے مد نظر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت میں جو ایک طریقہ رائج تھا کہ لوگ جب کسی اہم کام پر نکلتے تو فال نکالنے والے کے پاس جاتے اور وہ تیر کے ذریعے سے فال نکالتے، کہ اگر تیر نکالا اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرے، امرنی اللہ، تو وہ کام کیا جاتا۔ اگر تیر پر لکھا ہوا آتا کہ نہانی اللہ تو وہ چھوڑ لیا جاتا۔ اگر خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ یہ عمل کیا جاتا۔ تو وہ ایک بے بنیاد چیز تھی، اس لیے کہ اس میں جھوٹ کا پہلو بھی تھا کہ اللہ نے کب حکم دیا ہے، اللہ نے کب روکا ہے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ تو شریعت نے ایک ایسی بامقصد چیز اس کے متبادل کے طور پر دی جس کی بنیاد بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا ہے کہ اس میں انسان میں فرشتوں کی خصلت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بہیمیت اور اپنی جو خواہشات ہے اس کے تحت رہ کر وہ فیصلہ نہیں کرتا،
بلکہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ کر اور اللہ کی طرف سے جو انتخاب اس کے لیے ہو، جو دل کے اطمینان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس پر یہ عمل کرتا ہے، تو جو آدمی اس کو زندگی کا معمول بناتا ہے تو وہ فرشتوں کی صفت کی طرف بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا استخارے کا۔ باقی ایک اہم بات سمجھنی چاہیے کہ استخارے کے بعد دل کا رجحان ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بھی وہ کام اگر کیا جائے تو اس میں خیر ہے، لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ استخارے کے بعد باقاعدہ آپ کو الہام ہوگا یا آپ کو خواب نظر آئے گا اور اس خواب کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جائے گا یا کسی بزرگ کی صورت میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اضافی پیون ہے جو ہم نے استخارے میں لگائے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے خطبات الرشید میں بڑی تفصیل پر اس پہ بات کی ہے کہ ہم نے 5-6 غیر ضروری چیزیں اس میں لگائی ہے کہ استخارہ کی نماز بالکل سونے سے پہلے پڑھی جائے، اس کے فوراً بعد سویا جائے، پھر دائیں کروٹ پر اور مسنون طریقے سے، اور پھر خواب نظر آئے گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ ساری باتیں یہ غیر ضروری ہے، جو ان استخارے کے حوالے سے غیر ضروری ہے۔ باقی جو سونے کا مسنون طریقہ وہ تو ہر وقت اختیار کرنا چاہیے۔ تو استخارہ دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ باقی اگر کسی جگہ لمبا استخارہ مشکل ہو، جیسے کہ آپ نے مثلا سفر پر جانا ہے، 2 ہی راستے آپ کے پاس، تو آپ فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مختصر دعا ہے اللہم اخر لی واختر لی۔ اگر یہ دعا پڑھی جائے اس نیت سے کہ جو خیر ہو میرے لیے مقدر ہو، اور پھر آپ ایک جانب شروع کریں، تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اگر اس استخارے کے بعد بھی خیر کا پہلو آپ کے زعم اور خیال کے مطابق سامنے نہ آئے تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا چھوٹی مصیبت پر، اور یہ کہ یہ چیز بظاہر تو مصیبت اور نامناسب لگ رہی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ عاقبت اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے مفید اور اہم ہو۔ اور ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو جس وقت ہمارا سامنا ہوتا ہے نامناسب یا اپنے لیے باہر سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس پر سوچتے ہیں نتائج پر، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر تھی۔ تو استخارے کے بعد پھر شک و شبہ میں اور اللہ کے فیصلے پہ متردد رہنے میں پھر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اسی میں خیر سمجھنا چاہیے، اسی میں نفس کا اطمینان بھی ہے، اور اللہ پر حسن ظن کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مفتی صاحب، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو استخارہ نکلوانے کی بات ہوتی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور استخارہ کے جو الفاظ ہیں اس دعا کے، اس میں سب متکلم کے صیغے ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں تو جو کام خود کرنے کا ہے وہ دوسرے سے کیسے کرا جا سکتا ہے؟ تو اس کے کئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔